अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। हमने 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने सोचा इस शहर की वो शायरा जिसका बर्रे सग़ीर में वो वाहिद निस्वानी आवाज़ है जिसकी हम पल्ला शायर अभी तक हमें पूरे सब कॉन्टिनेंट में कोई नहीं नज़र आती है। तो परवीन के एक हमने उसकी बरसी पर उसके बेटे को बुलाया और इस्लामाबाद से भी इफ्तिखार आरिफ साहब, मरहूम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब भी उस वक्त हयात थे और परवीन कादिर आगा, खुशबख्त, महताब, हम सब लोगों ने परवीन को खराज अक़ीदत पेश किया उसके बेटे मुराद के साथ। आपने वो प्रोग्राम यकीनन देख लिया होगा चूँकि बहुत ज़्यादा उसके मुझे व्यूज़ आए हैं। तो ये पूरा हफ़्ता परवीन के नाम और परवीन की नज़म से ही आज के मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। जो उसने इस लावारिस शहर कराची के बारे में कुछ नज़में लिखी, उसमें से एक नज़म आज पेश कर रही हूँ। 26 दिसंबर तक ये सिलसिला चलेगा और अब मैं एक कदम और आगे बढ़ाती हूँ परवीन की रूह से मुखातिब होकर के वो अच्छी जगह पर है, हम बुरी जगह पर हैं। वो दुआ करें कि अब तो ये पूरा सूबा लावारिस हो चुका है। ये सूबा सिंध लावारिस सूबा है चूँकि इस शहर कराची और इस सूबे के करता धरता कहते हैं ना, अपना सिक्का खोटा हो तो परखने वाले को क्या कहेंगे आप। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये चोर लुटेरे डाकू पीपल्स पार्टी और इनके साथ झंडे वाली गाड़ियों और वजारतों के लालच में 20 साल बैठे रहने वाले कराची की क़यादत, ये उनके ऊपर सब पर लानत है कि ये सूबा अब लावारिस हो गया है। मैं परवीन की नज़म से आगाज़ कर रही हूँ। परवीन ने नज़म लिखी सिंधु दरिया के नाम, यानी दरिया सिंध। हरियाली दरिया के दोनों जानिब होती है, वो पहाड़ों और मैदानों में बहते हुए पत्थरों और फूलों से यकसां सलूक करता है। मछलियाँ पकड़ते हुए किसी मछेरे से उसका डोमिसाइल नहीं मांगता, बल्कि शुक्रिया का इंतज़ार किए बग़ैर आगे बढ़ जाता है, बिल्कुल हवा और बादल की तरह मेहरबान और बेनियाज। मगर जब इसके किनारों पर रहने वाले इसके पानियों में नफ़रतें मिलाने लगें, और ये नफ़रतें घोलने वाला था भुट्टो, इस पीपल्स पार्टी का चैम्पियन, और उस नफ़रत को हवा दी कराची की क़यादत ने। इसके पानियों में नफ़रतें मिलाने लगें और बच्चों और फूलों को उनका शजरा देखकर पानी का परमिट जारी करने लगें, और ये सिलसिला बहुत देर तक चलता रहे, तो तारीख़ हमें बताती है कि ऐसे मौक़ों पर दरिया अपना जोग्राफिया तब्दील कर लेते हैं। मेरा ख़्याल है कि हमारे लिए फ़िलहाल एक ही मोहनजोदड़ो काफ़ी है। कराची के बाशऊर पढ़े लिखे लोगों ने मेरे कुछ गुजारिशात जो हैं, मेरी कुछ वो सुनी आर्ट्स काउंसिल कराची के हवाले से। तो रिज़ल्ट तो जो आए वो उस पर थोड़ी हैरानी, वो तो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हैं। लेकिन खुशी किस बात की है, जिसके लिए मैं मुबारकबाद देती हूँ कराची के बाशऊर पढ़े लिखे उन शहरियों को, आर्ट्स काउंसिल के उन मेंबर्स को जो वोट डालने कल नहीं गए परसों अहमद शाह की मैनेजमेंट और अहमद शाह साहब को। अब फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको मैं बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। 8000 से ज़ायद वोटर्स में से सिर्फ 2000 वोटर्स ने अपना वोटिंग राइट यूज़ किया, यानी कि सिर्फ 10% भी पूरा नहीं होता। इससे मुझे खुशी है कि वो लोग जो बाशऊर लोग हैं, जिनको मेरी बात शायद समझ में आ गई, वो वोट कास्ट करने अपने घरों से नहीं निकले कल। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। और कौन लोग थे जिन्होंने वोट डाले? वो जो जाली मेंबर्स बनाए गए हैं, जिनका कोई मेरिट नहीं है कि वो आर्ट्स काउंसिल के मेंबर हों और वोटर्स हों, वो स्टूडेंट्स, बच्चे, अहमद शाह के और इन तमाम मैनेजमेंट के घरों के मुलाजिम, बावर्ची, ड्राइवर्स, आर्ट्स काउंसिल के भंगी, आर्ट्स काउंसिल में सफाइयाँ करने वाले, आर्ट्स काउंसिल में काम करने वाले, गुलरंग के वेटर, रेस्टोरेंट के, इन तमाम लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, जो कि वोटर्स नहीं होने चाहिए। आप उनको
ایسوسیٹ ممبرز بنائیے، لیکن اگر ان میں کوئی ہنر نہیں ہے، وہ آرٹ اور کلچر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اصل ممبرز ہیں، وہ ووٹ کتنے پڑے، وہ ووٹ تو پڑے ہی نہیں۔ بس آپ کی بیگم نے ڈالا ہوگا آپ کو ووٹ، اور حسینہ معین اور احمد ذوالفقار شیخ، کیا نام ہے اس کا، ایوب شیخ، اور محترمہ نور الہدیٰ شاہ، ان کے گھر والوں نے ووٹ ڈالے ہوں گے، 2-4 یہی ہوں گے، پتہ نہیں ان میں سے کتنے پڑھے لکھے ہیں کتنے نہیں ہیں۔ جناب علی، ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی تھی الیکشن پر، ہماری جنگ اب شروع ہوئی ہے۔ 1 جنوری 2021 سے اور دسمبر تک اگلے بشرط زندگی، مجھے تو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن تم لوگوں کو اپنی زندگیوں کے بہت بھروسے ہیں، تم کو لگتا ہے تم اسی دنیا میں رہو گے، تو یہ یاد رکھنا، میں بے شک نہیں رہوں گی، یقین ہے موت کا، لیکن وہ جن کو موت کا یقین نہیں ہے انہیں بتا دوں کہ یہ چوروں کی حکومت سندھ کا پیسہ جو ہمارا پیسہ ہے، یہ ہم تم سے نکلوا کر رہیں گے، اور پورے صوبہ سندھ میں 5 سے زیادہ آرٹس کونسلز اس پیسے سے بن سکتی ہیں، جو کراچی چیمبر آف کامرس، یہاں کی تاجر برادری، یہاں کی حکومت، کلچر ڈپارٹمنٹ، گورنر سندھ، جہاں سے یو ایس ایڈ کو بھی میں اب لیٹرز لکھنے جا رہی ہوں کہ یہ 2 نمبر ساری مینجمنٹ ہے، یہ پیسہ چوری ہوتا ہے، یہ پیسہ کھایا جاتا ہے، اس پیسے کی اس کی کوئی آڈٹ رپورٹ پراپر نہیں ہے، اپنے جیسے 2 نمبر آڈیٹرز سے اس کی آڈٹ کرائی گئی ہوگی۔ اب ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نسرین پرویز اکیلے کھڑی ہوگی آپ کے سامنے، یہ جنگ اب کسی نہ کسی منطقی نتیجے پر ختم ہوگی۔ ہم بھی دیکھیں گے تم کیا کیا خریدتے ہو، کسے خریدتے ہو احمد شاہ، اور کیسے خریدتے ہو۔ بس یہ ایک چھوٹی سی جو ملک پہ تباہی آئی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے انہی اعمال کی وجہ سے ہے۔ یہ جو لوگ ووٹ دیا کرتے تھے تمہیں، شاید انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیچے اتر کے جوتا اتار کے ہاتھ میں نہیں سر پہ مارتا ہے آپ کے، یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ بے روزگاری، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اور اس صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس صوبے کو اب لاوارث نہیں رہنے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے پروردگار نے چاہا اور ان کی مدد، ان کے حبیب، ان کے محبوب کی، ان کی آل کی مدد شامل رہی، تو اب ہم ہیں اور تم ہو، اور یہی آرٹس کونسل ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ کامیابی جو اب حاصل ہوئی ہے ووٹر ٹرن آؤٹ کے بعد۔ اب ایک بات اور کر لوں کہ کچھ لوگوں کے فون آئے ہیں خوشبخت کے حوالے سے کہ آپ کی دوست ہیں لہٰذا آپ نے ان کے اوپر تو بات نہیں کی، ان کے کنڈکٹ پر، وہ تو اتنی کمپرومائزڈ ہیں کہ اب احمد شاہ سے انہوں نے ہاتھ ملا لیا، چونکہ احمد شاہ ان کو خرید چکا ہے، احمد شاہ ان کو ہر فنکشن پہ آگے کی صفوں میں بٹھاتا ہے۔ ان کے لیے ایک ہی جواب ہے، ہاں میں مانتی ہوں خوشبخت کمپرومائزڈ ہیں، وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتی، ان کے مزاج میں لڑائی نہیں ہے، چونکہ اگر ان کے مزاج میں لڑائی ہوتی تو وہ اپنے ٹیلنٹ کو پاکستان کے سب سے بڑے ہاؤس سینٹ تک نہ لے جا سکتی، اور ان کا جو ان کی صلاحیتیں ہیں وہ ساری دب جاتی، چونکہ یہ منافقوں کے معاشرے میں رہتی ہیں نا، انہوں نے اپنے لیے یہ راستہ اختیار کیا، اور آپ انہیں آگوں کی صفحے میں بٹھاتے ہیں احمد شاہ صاحب، تو کوئی احسان نہیں کرتے، شی ڈیزروز کہ وہ آگے کی صفوں میں بیٹھیں، چونکہ وہ آگے کی صف میں ہیں، تو ان کے لیے یہ جواب ہی کافی نہیں ہے۔ ایک اور صاحب بھی ہیں جن کو اپنی قرآن فہمی پر بڑا ناز ہے، اور وہ کتنا بکے ہیں، اور ان کو میں نے ایک دفعہ خوشبخت کے حوالے سے جب آپ نہیں آئے تھے اور انہوں نے بدتمیزی آپ نے ان صاحب نے کی تھی احمد شاہ صاحب، اور وہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے خوشبخت کے، تو میں نے خوشبخت شجاعت کے شوہر یعنی کہ شجاعت صاحب اور ان صاحب کو اپنے دفتر میں بلایا تھا اور ان سے کہا تھا یہ آپ لوگ اچھا نہیں کر رہے ہیں، تو وہ صاحب جو ہیں وہ شروع ہو گئے، ان کو اپنی قرآن فہمی پہ بڑا ناز ہے۔ 20 لاکھ روپے دے کر تو انہوں نے کراچی کلب کی ممبرشپ خریدی ہے، جو مجھ سے کہا کرتے تھے کراچی کلب کا حساب ہونا چاہیے جی، کراچی کلب سے پوچھنا چاہیے یہ اتنا پیسہ کہاں جاتا ہے۔ وہ حساب مانگنے والے جس چینل میں ہیں، جس چینل سے وہ پروگرام کرتے ہیں، اس چینل سے ان کو ہرگز اتنا پیسہ نہیں ملتا کہ وہ ڈیفینس میں شفٹ ہو گئے، اور انہوں نے میرا خیال ہے قرآن فہمی نہیں،
مفتی نعیم فہمی سے انہوں نے بہت انسپریشن لی ہے، چونکہ اب ان کے بیٹے جب لڑنا شروع ہوئے مفتی نعیم کے، تو پتہ چلا کہ کتنا پیسہ ایک اسلامی ملک سے آتا تھا اور وہ جمع ہو رہا تھا۔ جب دونوں بیٹے لڑے، عدالت میں گئے، تب پتہ چلا کہ اس ملک میں مذہب کے نام پر اور قرآن فہمی کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان سے بھی بہت سارے معاملات طے کرنے باقی ہیں جو اس سال میں جنوری 21 بشرط زندگی سے شروع ہوں گے۔ ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے۔ احمد شاہ، آپ اور آپ کی مینجمنٹ اور آپ کی سندھ حکومت تینوں ہوشیار ہو جائیں، ہم اکیلے کافی ہیں۔ خدا حافظ۔